دیکھیں نہ تو اب گھی خالص ہے اور نہ اب وہ عمل کرنے والے بھی خالص نہیں ہیں، ہر جگہ ملاوٹ ہے۔ نہ وہ جادوگر بھی اس طریقے سے جو آج کے دور میں نہیں ہیں، جو کسی دور میں ہوا کرتے تھے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے مقابلے پر آئے اور آپ نے اپنا عصا ڈالا تو وہ سارے جادوگروں کے جتنے کرتب تھے سب کو وہ نگل گیا۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے کلام میں بہت تاثیر ہے، بس یقین وہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ یقین ہونا چاہیے۔ جی سر آپ جیسے باقاعدہ مذمت کر رہے ہیں اس بات کی، یہ جو گھنٹے پیلیا ہو جاتا ہے تو گھنٹہ باندھتے تھے بچوں کو اور یہ کر لیتے، یعنی اس کے حساب سے تو یہ تو بالکل غیر شرعی فعل ہے، یعنی یہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غیر شرعی فعل ہے، لوگ جاتے ہیں گھنٹے باندھواتے ہیں گھنٹے، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غیر شرعی فعل ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں بہت آگے لے جاتی ہیں۔ یعنی ایک دھاگے کی بات نہیں ہوتی، پھر ہمارا سارا یقین اسے دھاگے کی طرف چلا جاتا ہے، ہمارا سارا یقین اس طرف چل پڑتا ہے۔ وہ جیسے ایک صاحب گئے عمرہ کرنے، تو وہ حرم کعبہ میں پہنچے، مکے میں تھے، تو ان کے سر میں درد شروع ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی۔ تو انہوں نے فون کیا لاہور میں، کہنے لگے پا جی گل سنو، کہا جی کی ہویا؟ طبیعت خراب ہو گئی ہے، تسی جا کے داتا صاحب تک دیکھ بھی چڑھاؤ تو میرے لیے دعا بھی کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کھڑا ہوا وہ کعبے میں ہے، جہاں مستجاب ہے، جہاں ملتزم ہے، جہاں مقام ابراہیم ہے۔ بات سمجھ میں؟ لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ یار شفا مجھے ادھر سے ملے گی۔ ہم ہر جگہ وہاں ہمیں رونا آ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی منقبت سن کے لوگ اوہ دھمال وہ بے قابو ہوئے پڑے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے ہمارے دو آنسو بھی نہیں نکلتے۔ ابھی فلسطین کا ایشو ہے، میں حلفاً کہتا ہوں یہ اتنا بڑا مجمع ہے، الا ماشاء اللہ کوئی نیک بندہ ہو، میں اس سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن کسی ایک بندے سے میں پوچھوں کہ یار تمہارے دل میں تکلیف ہے، کیا تم رات کو اٹھ کے سجدہ ریز ہوئے ان کے لیے؟ تم نے اٹھ کر آنسو بہائے، کوئی دعا کی ان کے لیے؟ کوئی الا ماشاء اللہ ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی نہیں ہوگا، ہوں گے اللہ کے نیک بندے، لیکن زیادہ تر صرف ہم زبانی جمع خرچ پہ۔ اسی طرح مشکلات آتی ہیں، ہم کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، وہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے، چلیں میرا کوئی ملازم ہو، میرا بچہ ہے، بیٹا ہے، پرورش کر رہا ہوں، اس کا خیال کر رہا ہوں، اس کی ایجوکیشن، اس کی تعلیم و تربیت، اس کا سب ساری ذمہ داریاں میری ہیں، لیکن مجھے پتہ چلے میرا بچہ جو ہے وہ فلاں جگہ جا کر کسی اور سے مانگتا ہے، جب مجھے پتہ چلے گا میرا رویہ کیا ہوگا؟ جب ہم کہتے ہیں کہ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، وہی سارے انسانوں کا رب، وہی بادشاہ حقیقی، وہی ہمارا مطلوب و مقصود، ہمارا الہ ہے، اور ہم جب دوسروں کے پاس جا کے مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی غور کیا کریں ان باتوں پر۔ پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم جا رہے مانگ رہے، جاؤ مانگو۔ ایک سجدہ جو گرا سمجھتا ہے نا، دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات۔ جب بندہ وہاں نہیں جھکتا تو وہ پھر سر ہر جگہ جھک رہا ہوتا ہے، در در پہ جا رہا ہوتا ہے۔ کبھی اٹھو تو صحیح، رات کو گرو تو صحیح، دیکھو وہ کیسے تمہاری جبینوں کو اٹھائے گا۔ تو قرآن بنیادی طور پہ بندے کو خالق سے جوڑ دیتا ہے۔ جی نیکسٹ۔ جی بیٹا، امام صاحب کہتے ہیں کالا جادو بھی ہے، نظر بھی ہے، حسد بھی ہے، تو آپ نے ان کو رکھا ہوا ہوگا نا، روزانہ وہ آ کے کیا لینے آتے ہیں؟ تو بس آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ روٹیاں لینے آتے ہیں، تو بس ختم ہو گئی، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کی دکان ہے، آپ کا رب پہ یقین ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی انسان کسی کی روزی کو بند نہیں کر سکتا۔ اگر میرا یہ یقین ہے نا کہ میرا دینے والا وہ ہے، ساری دنیا ادھر کی ادھر کھڑی ہو جائے، میرا اس بات پہ یقین، روزی دینے والا وہی، عزت دینے والا وہی ہے۔ تو جب یقین پیدا ہو جائے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ دکان اگر نہیں چل رہی نا، تو اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے بندش کی ہوئی ہے، کبھی کبھی ہم
ریلیونٹ پروڈکٹ کو مارکیٹ میں نہیں دے رہے ہوتے. یعنی اپنی دکان کو ہم اس کا جائزہ نہیں لے رہے ہوتے کہ ہم نے اپنی دکان کو بھی اپ گریڈ کرنا ہے. مارکیٹ میں پتہ چلا اس چیز کی ڈیمانڈ ہے, ہم نے وہ چیز ہی نہیں رکھی ہوئی, ہم وہ پرانی چیز رکھ کے بیٹھے ہوئے. کسٹمر کہیں نہ کہیں تو جا رہا ہے نا. یہ بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور کیوں چلتے ہیں کہ ہر چیز مل رہی ہوتی. تو اس کا مطلب ہے کنزیومر ہے, کسٹمر ہے. ہم اپنے آپ کو نہیں کرتے, بس پھر وہ کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ ہے, روزانہ میں آ کے یہاں فلاں سورہ پڑھا کروں گا. ٹھیک ہے. بہت کم ہوتا ہے ایسے, کیونکہ جس کو ہم نہیں جا رہے ہوتے بس زیادہ سے زیادہ. دیکھیں نظر ضروری نہیں کہ نظر آپ کو لگے, یا ضروری نہیں کہ حسد آپ سے کیا جائے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی تو کسی کو نظر لگا سکتے ہیں, آپ بھی کسی سے حسد کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی اچھی چیز ہم دیکھیں تو سب سے کہیں ماشاء اللہ. سب سے پہلے کیا کہیں؟ اور کہیں بارک اللہ, اللہ برکت دے. نظر کبھی بھی نہیں لگے گی. حسد میں اور رشک میں ایک فرق ہے. یعنی کوئی چیز اچھی لگی, اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی ملے, تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کہیں اللہ اس کو برکت دے اس میں, اور مجھے بھی عطا فرما, تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے. یہ ہے رشک. بھائی کسی نعت خواں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے فیصل بھائی, بہت پیارا کلام, کہ کوئی نعت خواں بیٹھا ہو اس کو اچھا لگے, ہمارے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت بیٹھے ہوئے, تو کیا بھائی اللہ تعالیٰ فیصل بھائی کی لحن میں مزید برکت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی آواز عطا کرے. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن کوئی یہ کہے کہ بھئی فلاں کا گلا ہی بند ہو جائے, تو یہ کیا ہوا؟ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. ایک بندہ تھا, اب یہ صرف سمجھانے کے لیے, پتہ نہیں یہ واقعہ ہے بھی کہ نہیں ہے, اصل ہے نہیں ہے مجھے نہیں پتہ, لیکن میں نے کہیں پڑھا تھا, بس جسٹ سمجھانے کے لیے. اس میں میسیج بہت بڑا ہے. ایک آدمی کہیں بیٹھ کر عبادت کرتا رہا, بہت عرصہ گزر گیا. اچانک آواز آئی, میرے بندے مانگ, کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا بس مجھے روزی روٹی کے میرا جو معاملہ ہے یہ آسان ہو جائے, کوئی کسب معاش سے میں آزاد ہو جاؤں. تو وہیں اسی وقت خوان نعمت آ گیا. کیا آ گیا؟ دسترخوان آ گیا. اس نے کھایا, گھر بھی لے گیا, پھر گھر میں وہ بیٹھا, اس نے پھر دعا کی تو گھر میں آ گیا. اب آہستہ آہستہ اس کے گھر میں خوشحالی آنا شروع ہو گئی. کچھ دنوں میں آسودگی کی وجہ سے بچوں کے جو چہرے تھے اس پہ بھی ایک رنگ چڑھنا شروع ہو گیا. ظاہر کھاتے پیتے گھرانے کا بچہ ہوتا ہے تو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس کے پڑوسیوں کو تشویش شروع ہو گئی. تو پڑوسی نے, اس کی بیگم نے کہا پڑوسی کے, جا کے پوچھو مسئلہ کیا ہے, یہ بڑے رنگ آ رہا ہے اور معاملہ تو کچھ ہے, جاؤ. وہ گیا, پوچھا سائیں ہمیں بھی بتاؤ کیا مسئلہ ہے, کیا ہے, کہاں سے مال آ رہا ہے. اس نے کہا کچھ نہیں, بس اللہ دے رہا ہے. کہا جی اللہ دے رہا ہے تو ہمیں بھی تو بتائیں کیسے دے رہا ہے. اس نے کہا دیکھو میں فلاں جگہ جا کے بیٹھا, میں نے یہ چیز پڑھی, بس وہاں مجھے خوان نعمت مل گیا. وہ شخص فوراً گیا اس جگہ جا کے بیٹھ کے, وہ بھی پڑھنے لگا. کافی عرصے کے بعد اچانک اس کو آواز آئی, مانگ, کیا مانگتا ہے؟ کہنے لگا وہ جو میرا پڑوسی ہے نا, اس کا کام جو اس کو کھانا ملتا ہے وہ ختم ہو جائے. اللہ اکبر. ہماری تو دعاؤں میں بھی دوسروں کے لیے بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے لوگ دعا بھی دوسروں کی ہلاکت کی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا ہو گیا ہمیں یار, کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ آپ کا بنانے والا اور وہ اس کو بنانے والا ایک ہی ہے, مصور تو ایک ہی ہے. آپ جس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں اس کے لیے بھی تو کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہوگا, وہ بھی تو کسی کی آنکھوں کا نور ہوگا. تو فقیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو دے اس کا بھی بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا, سب کی خیر, سب کا بھلا, اللہ ہی اللہ. خوشی میں بھی اللہ, غم میں بھی اللہ, راحت میں بھی اللہ, تکلیف میں بھی اللہ, خوشحالی میں بھی اللہ, آزمائش میں بھی اللہ. بس اللہ ہی اللہ, بس اللہ ہی اللہ. تعلق وہاں جوڑنا.